إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سجاوار ہے۔ بعدہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں، بے گنتی، بے حساب درود و سلام کے فون لچھاور ہوں تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی سید الانبیاء، امام کائنات جناب عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، ہماری زندگی کا گزرنے والا ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کی پونجی ہے۔ زندگی کا گزرنے والا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، حساب و کتاب کیا جائے گا۔ اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی کے گزرنے والے لمحات کو اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضا اور خوشنودی میں گزار کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں، اور ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو رب کی نافرمانیوں میں، رب کو ناراض کرنے میں، اپنے حقیقی مالک رازق خالق کی ناشکری کرنے میں گزار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیں۔ یہ زندگی جو ہم تمام لوگوں کو ملی ہے، زیادہ سے زیادہ 80 سال، 90 سال، ہو سکتا ہے 100 سال کوئی آدمی جی لے، تو جتنی
انسان کی زندگی کے جتنے لمحات ہیں ان لمحات کے بارے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب دینا ہے۔ انسان ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں آیا ہے، یہ ہم تمام لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں، مگر اس حقیقت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں دیا گیا، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے ہمیں نہیں ملی ہے، ہم ایک دن یہ زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، ہم چلے جائیں گے، لیکن پھر بھی انسان زندگی ایسے گزارتا ہے، لگتا تو ایسا ہے کہ وہ کبھی مرے گا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر یہ واضح کیا، یہ بیان کیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، تمام لوگ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے انسان سے جو سوالات کیے جائیں گے وہ کیا ہوں گے؟ اس کی زندگی کے بارے میں پہلا سوال کیا جائے گا، عن عمرہ فیما افنا، اے انسان بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، کس حالت میں گزارا؟ انسان کے عمر کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ وہ ان تمام سوالوں کا، حدیث کے اندر 5 سوالوں کا ذکر آتا ہے کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے تب تک اس کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ ہمارے زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو، عن عمرہ فیما افنا، کہاں گزارا تم نے، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانوں سے خاص طور سے مخاطب ہو، جوانوں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہاری زندگی کا ایک ایسا لمحہ تھا، تمہاری زندگی کے ایک ایسے گزرے جو طاقت والے دور تھے، جو صحت و تندرستی والے دور تھے، جوانی کا دور تھا، تمہاری زندگی کا ایک اسٹیپ تھا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں پہ گزارا؟ عن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کو کس حالت میں گزارا؟ عمر کے بارے میں سوال کر لیا گیا، عمر میں تمام لمحات آ گئے، تمام اسٹیپ آ گئے، لیکن اللہ الگ سے جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ او لوگو، اگر ہم نے اپنی جوانیوں کو دیوانیوں میں گزارا، ہم نے اپنی جوانیوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں گزارا، ہم نے اپنی جوانیوں کو بے نمازی میں، نماز کو ترک کرنے میں گزار دیا، اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دیا، کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ او جوانوں، کبھی سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا، تمام لوگ کھڑے ہوں گے، آدم سے لے کر قیامت کے صبح تک جتنے لوگ پیدا ہوئے سارے کے سارے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے، تم اللہ سوال کرے گا، کیا جواب دو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کیا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے مال کمایا تو کہاں پر خرچ کیا، اور آخری سوال کیا جائے گا علم حاصل کیا تو اس پر عمل کہاں تک کیا۔ روزانہ تقریریں ہوتی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، حدیثیں پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، لیکن اے لوگوں ہم عمل کتنا کرتے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے، اس حدیث کا مطلب ہم یہ سمجھتے جو عالم دین ہے، جو حافظ ہے، اسی سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے علم حاصل کیا، عمل کہاں تک کیا؟ او لوگوں سوال آپ سے بھی کیا جائے گا۔ ایک عالم قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنا رہا تھا، حدیثیں پڑھ کر کے بتا رہا تھا، تم نے قرآن کی آیتیں پڑھی، تم نے نماز کے بارے میں دیکھا سنا، تم نے عمل کہاں تک؟ یہ تو ہم تو تمام لوگ جانتے ہیں، عمل کہاں تک کیا بتاؤ؟ ہر آدمی کے بارے میں یہ 5 سوالات کیے جائیں گے۔ تیار ہو جاؤ اپنی زندگی کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھو۔ 5 چیزوں کا اللہ کے نبی نے تذکرہ کیا اور واضح کر دیا کہ زندگی کے ایک لمحات کو، چاہے وہ صحت و تندرستی کا لمحہ ہو، بیمار ہونے سے پہلے، جوانی کا لمحہ ہو، بڑھاپا آنے سے پہلے، زندگی ہو موت کے آنے سے پہلے، یہ تمام کے تمام لمحات، وقت ہے آپ کے پاس، ایک دن وقت نہیں ہوگا، ان لمحات کو اللہ کی بندگی میں گزارو۔ آج ہم کہاں مصروف ہیں؟
آج خطبے جمعہ کا عنوان یہی ہے کہ آج کا مسلمان کہاں مصروف ہے، کیا کر رہا ہے، آج نوجوان کیا کر رہے ہیں، بڑے بزرگ کیا کر رہے ہیں، آج مسلمان عورتیں کیا کر رہی ہیں، کہاں مصروف ہے، ان کی زندگی کہاں پہ ہونی چاہیے اور کہاں ہے۔ ذرا غور کرو، آج دنیا کے اندر ہر طریقے کے فتنے موجود ہیں، کہیں پر مسلمان بچے بچیاں مرتد ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی صفوں سے نکل کر کے لوگ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ، کہیں پر شرک کا فتنہ، کہیں پر بدعت و خرافات کا فتنہ، اور کہیں پر سماج اور معاشرے کے اندر دیکھو عورتوں کا فتنہ، بے حیائی اور بے شرمی کا فتنہ، ہر طریقے سے فتنے موجود ہیں۔ ہمارا کردار کیا ہے ان فتنوں کے دور میں؟ ہم کیا کر رہے ہیں ان فتنوں کے دور میں؟ ان فتنوں کے دور میں ایک مسلمان کہاں مصروف ہے؟ ذرا غور کرو۔ آج بے حیائی کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ بے حیائی نے مسلمان کے ہر طبقے کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا ہے۔ آج بے حیائی اور بے شرمی کتنا عام ہے، دیکھو سماج اور معاشرے کے اندر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کا تذکرہ کیا۔ سورہ اعراف اٹھائیے، حضرت آدم کا وہ واقعہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ کی نافرمانی انہوں نے کر دی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے، آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں سے مخاطب کرتے ہوئے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹو، کہیں شیطان کے فتنے میں نہ جانا، کہیں شیطان کے بہکاوے میں نہ جانا۔ یاد کرو حضرت آدم کے اس واقعے کو یاد کرو۔ تمہارے باپ دادا آدم اور تمہاری ماں حوا کو شیطان نے جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کے جسم سے کپڑے اتروا دیے تھے۔ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا اور اس سبق اور اس درس کی طرف اشارہ کیا، اس عبرت کی طرف اشارہ کیا کہ اے آدم کے بیٹو، شیطان تمہارے حیا پر حملہ کرتا ہے۔ اللہ نے رزلٹ بیان کیا، آدم کو جنت سے نکلوا دیا شیطان نے۔ پہلا رزلٹ، پہلا ریئیکشن کیا آیا؟ ان کے جسم سے کپڑے اتروا دیے۔ شیطان کو بے حیائی بڑا پسند ہے، شیطان کو حیا سے بڑی نفرت ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ لیکن اے لوگوں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ شیطان کے راستے پر کیا آج ہم نہیں چل رہے؟ اور اللہ نے یہی بات شیطان کے بارے میں کھلے طور پر ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے لوگو، اے ایمان والو، تم شیطان کے بہکاوے میں نہ جانا، تم شیطان کے فتنے میں نہ جانا، تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ شیطان وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ شیطان کسی اور کی طرف نہیں لے جائے گا، شیطان بے حیائی اور بے شرمی کی طرف لے جائے گا۔ سماج اور معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ آج ہمارے موجود ہے، سب سے بڑے بڑے فتنے جو ہیں ان میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے بے حیائی کا فتنہ۔ آج کیا کر رہے ہیں ہم؟ آج شادیوں کا ماحول چل رہا ہے، دیکھیے کیا ماحول ہے آج۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں تو سنو، آج تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آج شیطان نے ایک مسلمان عورت کو، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک مسلمان عورت کو سماج اور معاشرے کے اندر فتنہ پھیلانے کا ایک بہت بڑا آلہ بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ آج عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ جن عورتوں کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم پردے میں رہو، تم اپنے جسم کو غیر مردوں سے بچا کر کے رکھو، اپنی زینت کو، آج وہ عورتیں اپنی زینت کا اظہار کر رہی ہیں، بے پردگی کا اظہار کر رہی ہیں۔ آج مارکیٹوں کے اندر، آج ہر جگہ پر عورتوں کا فتنہ موجود ہے۔
मार्केटों के अंदर मर्दों से ज्यादा औरतों की तादाद। आप चले जाइए, आपका सनीचर मार्केट, लोग कहते हैं कि यह औरतों का खास तौर से मार्केट है। क्यों भाई? मर्द मर गए हैं, मर्द कहां चले गए? वो नहीं खरीद सकते? तुमने औरतों को बाजारों में भेज दिया और औरतें आज बाजारों की जीनत बनी हुई है, मार्केटों की जीनत बनी हुई है और बेपर्दगी का माहौल होता है। और नकाब ऐसा, अल्लाह अकबर, क्यों पहनते हो भाई ऐसा नकाब जो तुम्हारे जीनत को छुपाए? वो नकाब, उस नकाब को पहनने के बाद तुम्हारा जीनत, तुम्हारे जिस्म का आज़ा तो और जाहिर होता है, दिखाई देता है। तुमने पर्दे का मजाक और हया का मजाक बना करके रखा हुआ है। आज समाज और माशरे के अंदर हया का जनाजा निकल रहा है। हया को इख्तियार करो मेरे भाइयों, मेरी माओ और बहनों। हया ये तुम्हारी जीनत है, सुन लो, ये पर्दा तुम्हारी जीनत है, तुम्हारी इज्जत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मुसलमान औरतों को मुखातब करते हुए कहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया, कहा या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। ऐ नबी, आप अपनी बीवियों को और आप अपनी बेटियों को, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, और तमाम मुसलमान औरतों को, तमाम मोमिना औरतों को ये हुक्म दे दो, युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, जब वो घर से बाहर निकले तो वो जिलबाब में निकले, वो चादर ओढ़ करके अपने जिस्म पर निकले, वो पर्दा करके निकले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पर्दे का हुक्म क्यों दिया? ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़य्यिन। ऐ मुसलमान औरतों, तुम जब पर्दा करके निकलोगी, बाहर लोग बैठे हुए होते हैं, वो लोग जो अपने अपने शहवत के और अपने जिस्म और अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं रखते हैं, वो बाहर बैठ करके तुम्हारे जीनत की धज्जियां उड़ाएंगे, तुम्हारे हया और पर्दे की जीनत उड़ाएंगे। जब तुम पर्दा करके निकलोगी, ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़य्यिन, दुनिया ये देख लेगी कि ये बापर्दा और बाहया औरतें जा रही हैं, दुनिया तुम्हारी तरफ आंखें उठा करके देखेगी नहीं। जो पर्दा करने का ये फायदा बताया गया, जब तुम पर्दा करके निकलोगी तो दुनिया ये देख लेगी कि ये मुसलमान औरतें, ये बाहया और बाशरम औरतें जा रही हैं। ये पर्दे का फायदा अल्लाह ने बताया। और होता है ऐसा। आज ये नौजवानों की जमात जो बाइकों पर बैठ करके, चौराहों पर बैठ करके औरतों को देखते रहते हैं, ये बेपर्दगी का जनाजा, हया और शर्म का जनाजा निकालते हैं। इनका मेन मकसद क्या होता है? औरतों को देखना, अपने आंखों को खराब करना, अपने ईमान को खराब करना। लेकिन जब तुम पर्दा करके निकलोगी तो वो देखेगा तो कहेगा नहीं, ये तो बाशरम और बाहया औरत है, वो तुम्हारी तरफ नजरें उठा करके नहीं देखेगा। ये फायदा पर्दे का बताया गया। और आज माहौल क्या है? वो औरतें जो पढ़ी लिखी हैं, जिनको मुअल्लिमात कहा जाए, जिनको आलिमा कहा जाए, थू है इसे तुम्हारी पढ़ाई पर, तुम्हारे कुरान और हदीस के पढ़ाई पर और इल्म पर लानत हो। ऐसे तुम आलिमा हो, मुअल्लिमा हो, समाज और माशरे का आईना हो तुम। और आईना किस तरीके से? इनका लिबास खुद गंदा हो चुका है। आज ये क्या कर रही है? जिनको आलिमा बनने के बाद, मुअल्लिमा बनने के बाद समाज और माशरे की औरतों को समझाना चाहिए था, एक प्लेटफार्म पे ला करके उनको दीन इस्लाम की बातें बतानी चाहिए थी, पर्दे की अहमियत बतानी चाहिए थी। आज वो क्या कर रही हैं जरा देखो, वो खुद बेपर्दगी का शिकार हैं, बेहयाई का शिकार हैं। आज हमारा मुआशरा कहां जा रहा है मेरे भाइयों? आज औरतें कहां जा रही है? कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ ऐसी औरतों की मिसाल बयान की और अल्लाह ने उनके मिसाल को दुनिया के तमाम औरतों के लिए बयान किया। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फ़िरऔन
اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کی بیوی کا واقعہ بیان کیا۔ فرعون تو بڑا ظالم بادشاہ تھا، فرعون تو اپنے وقت کا بڑا حاکم تھا۔ اس فرعون کی بیوی نے اپنے ایمان کو بچایا، ظلم و ستم کیا گیا، مارا گیا، یہاں تک کہ سولی پر چڑھایا گیا، ان کے ہاتھوں اور پیروں میں میخے گڑوا دیے گئے، بڑے بڑے کیل ان کے ہاتھوں اور پیروں میں گڑوا دیے گئے، چبھا دیے گئے، مگر اس عورت کی مثال اللہ نے بیان کی، کہا فرعون کی بیوی کا واقعہ اٹھاؤ اور دیکھو، تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں، وقت کے بادشاہ کی بیوی، لیکن اس نے اپنے ایمان کو بچایا۔ شہرت ہے، عزت ہے، روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، تمام چیزیں ہیں، مگر اس عورت نے تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا اور اپنے ایمان کو بچایا۔ کہا آسیہ فرعون کی بیوی مصیبت اور پریشانی میں اللہ سے دعا کر رہی تھی، اے اللہ مجھے یہ عزت نہیں چاہیے، اے اللہ مجھے یہ شہرت نہیں چاہیے، اے اللہ مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، اے اللہ مجھے جنت کے اندر ایک گھر چاہیے، اے اللہ مجھے جنت کے اندر ایک گھر چاہیے۔ اپنے ایمان کو فرعون کی بیوی نے بچایا۔ او لوگوں، ایمان کو کیسے بچانا ہے میری ماں اور بہنوں، دیکھ لو فرعون کی بیوی کو۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، یہ پوری آیت پڑھتے چلے جائیے آپ۔ اللہ نے مریم بنت عمران کو تمام دنیا کی عورتوں کے لیے مثال بیان کیا۔ او عورتوں دیکھو، یہ مریم ہے، یہ مریم ہے، اپنی عزت کو، اپنے عزت کو قوم والوں کے سامنے کس طریقے سے بچایا تھا۔ جب فرشتہ لے کر کے خوشخبری آیا اور کہا اے مریم تمہارے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس فرشتے کو مریم جواب دیتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کو مخاطب ہو کر کے کہتی ہے، اے اللہ میں اپنے قوم والوں کو منہ کیا دکھاؤں گی، اپنے قوم والوں کو جواب کیا دوں گی۔ یہ با شرم اور با حیا عورت کا جواب تھا۔ حضرت مریم کی مثال دیکھ لو، پاک دامنی کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دفاع کیا حضرت مریم کا، ان کے پاک دامنی کو بیان کیا، اور مریم کے نام سے پوری سورہ اللہ نے نازل کر دی۔ اور دوسری طرف اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وہ واقعہ اٹھا کر کے دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف گئے، وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک کنواں ہے، اس کنویں پر لائن لگی ہوئی ہے، تمام لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو نوجوان لڑکیاں ہیں، وہ لائن سے ہٹ کر کے بغل میں کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، تم یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو، جاؤ اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو بات کہی، جو جواب دیا، کہا وہ ابونا شیخ کبیر۔ انہوں نے یہ کہا کہ ابھی لائن لگی ہوئی ہے، لائن ختم ہو جائے گی، ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا دیں گے۔ انہوں نے ایک وجہ بیان کی کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے ابا جان مجبور ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے ابا جان بوڑھے ہو چکے، مجبوری کی حالت میں ہم آئے ہوئے۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمان عورت اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو مجبوری کی حالت میں نکلتی ہے، ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے، اپنی زینت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں۔ یہ مسلمان عورت کا کردار ہے۔ کیا کہا؟ ہم مجبوری میں آئے ہیں، ہمارے ابا جان بیمار ہیں، اسی لیے ہم آئے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو لیا اور گئے، پانی پلا کر کے ان کے جانوروں کو دے دیا، اور دینے کے بعد ایک درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے۔ درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور انہوں نے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ سے خیر اور بھلائی کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ کہا اللہ مجھے خیر عطا کر دے، بھلائی عطا کر دے، خیر اور بھلائی کی دعا کی۔ اس واقعے سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، ایک مسلمان نوجوان یا مسلمان آدمی
کسی کی مدد کرنے کے بعد شکریہ سننے کے لیے بھی نہیں رہتا، شکریہ سننے کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوئے، جا کر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی۔ اور سن لو، کسی مجبور کی، کسی غریب اور فقیر کی، کسی بے بس کی مدد کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو اللہ کیسے سنتا ہے۔ مدد تو کرو کسی بے بس اور بے کس اور مجبور کی، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ۔ موسیٰ نے ہاتھ اٹھایا اللہ کے سامنے، خیر اور بھلائی کی دعا کی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ادھر سے ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی، اللہ نے اس کے چلنے کے انداز کو بیان کیا۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی، شرماتے ہوئے آئی، شرم محسوس کرتے ہوئے آئی۔ اللہ نے اس کے چلنے کے انداز کو بیان کیا، حیا کے ساتھ وہ لڑکی موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھتی ہوئی آئی۔ اللہ نے اس کے چلنے کے انداز کو بیان کیا۔ غور کریں آپ، قرآن مجید کوئی معمولی کتاب ہے؟ اللہ اپنے کلام پاک کے اندر اس کے چلنے کا انداز بیان کر رہا ہے۔ کون عورت تھی؟ یہ وہ عورت جسے اللہ رب العالمین نے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کی بیوی بنا دیا اللہ نے اس عورت۔ تو یہ با حیا اور باشرم عورتیں ہیں، ان کا کردار دیکھو، قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں کیا کر رہی ہیں؟ شادیوں کا ماحول کیا چل رہا ہے؟ اور مجھے تو عورتوں سے شکایت ہے، شکوہ ہے، مگر مردوں سے کم نہیں ہے۔ گھر کے مرد کیا کر رہے ہیں؟ ذمہ دار کیا کر رہے ہیں؟ دیوثیت نہیں دکھانی چاہیے، ہمیں دیوثیت نہیں دکھانی چاہیے۔ گھر کی عورتوں کو کیمرے کے سامنے لا رہے ہو، کیمرہ والا کیمرہ کھینچ رہا ہے، بنا رہا ہے، فوٹو لے رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، یہ شرمندگی کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ شرم سے ڈوب مرو۔ کیا کر رہے ہو آج تم؟ کس راستے پر جا رہے ہو؟ ایک غیر محرم مرد عورتوں کی جماعت میں کھڑے ہو کر کے ویڈیو بنا رہا ہے۔ آج مسلمان کہاں کس راستے پر جا رہا ہے؟ تو مسلمان عورتوں کا کردار آج کیا ہے؟ دیکھیے آج کہاں مصروف ہیں۔ آج نوجوان بھی ایک طرف، ان کا کردار کیا ہے آج سماج اور معاشرے کے اندر؟ جن نوجوانوں کی ضرورت تھی دین کی، جن نوجوانوں کی ضرورت تھی مسجد کو، کہ مسجد میں آئے اور نماز پڑھے، اللہ اللہ کرے، اور مسجد سے باہر نکلنے کے بعد دنیا والوں کو اسلام کا درس دے، آج وہ نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ کس راستے پر جا رہے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ آج ہماری زندگی کہاں کٹ رہی ہے؟ کس راستے پر جا رہے ہیں ہم؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ اے لوگ سنو، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ جو تمہاری زندگی ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے بیکار میں پیدا کر دیا تم کو؟ یہ تمہاری زندگی ہم نے ایسے ہی دے دی تمہیں؟ یہ تمہارے زندگی کے لمحات تم کو ایسے ہی مل گئے اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ کے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے، اللہ کے پاس ریٹرن نہیں جاؤ گے، واپس نہیں جاؤ گے؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہے، تمہاری زندگی کی کوئی وجہ اور سبب ہے، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ اور سنو، تم اللہ کے پاس دوبارہ لوٹائے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی کے بارے میں حساب و کتاب تمہیں دینا ہے۔ نوجوانوں آج کیا کر رہے ہو تم؟ اور ایک بات یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، آج جمعہ کا دن ہے، ہفتے بھر تو بیچارے غائب رہتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتے۔ جمعہ کے دن بھی کچھ ایسے بیچارے مسلمان ہیں جن کو ہم دعا کریں گے اللہ ان کو توفیق دے، ان کو ہدایت کے راستے پر چلا دے۔ جمعہ کے دن بھی بیچارے اللہ جانے کس تجارت اور بزنس میں بزی رہتے، جمعہ کے دن بھی خطبہ شروع ہونے سے پہلے نہیں آتے۔ اللہ جانے یہ کتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے ہیں، ان کو اپنے رب کی ضرورت نہیں، ان کو اپنے رب کی بندگی کی ضرورت نہیں، جمعہ کے دن بھی بیچارے غائب ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان کے دعوے دارو، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے، جب جمعہ کے دن پکارا جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگائی جائے تو تم اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ۔ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ دوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھاگتے ہوئے آؤ،
बल्कि यहाँ दौड़ने से मुराद ये है कि जब अल्लाह के घर से सदा चली गई, जब अजान दी गई, मुअज्जिन ने पुकार लिया, तो तमाम काम को एक तरफ रख दो, तमाम तिजारत और तमाम बिजनेस को एक तरफ रख दो, अल्लाह के घर की तरफ आ जाओ। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जब नमाज पढ़ लो, जब नमाज से फारिग हो जाओ, फंतशिरू फिल अर्द, जमीन पे फैल जाओ, जमीन में फैलने के बाद अल्लाह की रोजी तलाश करो। ये जुमा के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर, ईमान वालों, आज हम कहां मसरूफ हैं, क्या कर रहे हैं? जुमा के दिन भी हमें फुर्सत नहीं है। और बेचारे कुछ ऐसे लोग भी हैं, मैं एक मसला बताऊं, जुमा के दिन अगर आप पहुंचे और मुअज्जिन अजान दे रहा है, मुअज्जिन अजान दे रहा है, तो आप उस वक्त खड़े मत रहिए। अजान हो रही है फिर भी आप सुन्नत पढ़िए, हल्की फुल्की नमाज पढ़िए 2 रकात, और आप बैठ जाइए, क्योंकि जुमा के दिन खुतबा सुनना ये ज्यादा फजीलत रखता है। मतलब ये है कि अजान का जवाब देना ये सुन्नत है और खुतबा सुनना ये वाजिब है। जुमा के दिन ये मसला याद रखो। और दूसरा मसला, जुमा के दिन अगर आप आए तो ये नहीं कि 2 से 4, 4 से 6, हमने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है, बेचारे मुफ्ती हैं हमारे यहाँ के, 2 से 4, 6, 8, 10 ऐसे पढ़ते चले गए। हमारी नजर कुछ ऐसे लोगों पर भी पड़ी जो लगातार पढ़ते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। तो जुमा के दिन 2 रकात पढ़ो और इमाम का खुतबा सुनो, और अजान से पहले आना चाहिए, मगर जुमा के दिन भी बेचारा गायब है। आज हम कहां मसरूफ हैं, हमारी जिंदगी कहां गुजर रही है मेरे भाइयों? आए हैं, बैठे हैं, दीवार से टेक लगाए हैं, ऐसा लग रहा है कि अल्लाह के घर में बैठे हो, आजिज़ी के साथ बैठो, अल्लाह के दर के भिखारी हो, भिखारी की तरह बैठो, टेक लगा करके बैठे हैं, ऐसा लगता है कोई बादशाह बैठा। यह हमारा काम है, एक मुसलमान का काम है। मैं जिंदगी के तमाम लम्हात का तस्करा नहीं कर रहा हूं। जुमा के दिन हम आज कहां मसरूफ हैं, क्या कर रहे हैं? जुमा के दिन भी अजान के बाद और खुतबे के बाद आदमी हाजिर हो रहा है। यह शर्म की बात है कि नहीं, ये बताओ जरा। हमारी जिंदगी का मकसद तो यह है कि जिंदगी ऐसे गुजारो कि रब राजी हो जाए, मगर हमारी जिंदगी को, मैं तो तहज्जुद की बात करने वाला था, मैं तो इस बात की तरफ लोगों को उभारने वाला था कि लोगों, रात में जब तुम्हारी नींद खुले तो नमाज पढ़ो, मगर इंसान फर्ज नमाज से भी दूर है तो तहज्जुद कहां से पढ़ेगा, बताओ जरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है, नौजवानों इस वाक़े को गौर से सुनना, उन्होंने ख्वाब में देखा कुछ, और ख्वाब देखने के बाद वो अल्लाह के नबी के सामने बजाते खुद नहीं आए, उन्होंने अपनी बहन हजरत हफ्सा, जो अल्लाह के नबी की बीवी है, उम्मुल मोमिनीन है, उनसे बयान किया और कहा कि ऐ मेरी बहन, तुम अल्लाह के नबी से इस ख्वाब के बारे में पूछ लो, ताबीर क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब इस ख्वाब को बयान किया गया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में यह वाक़या है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब्दुल्ला बड़ा अच्छा आदमी है, निअमर रजुल अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का अखलाक बड़ा अच्छा है, अब्दुल्ला का किरदार बड़ा अच्छा है। लौ कान युसल्ली मिनल लैल, आए काश अब्दुल्ला रात को उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता, आए काश अब्दुल्ला रातों को उठ करके क़ियामुल लैल करता। लौ कान युसल्ली मिनल लैल, हजरत अब्दुल्ला के कानों में जब नबी के ये अल्फाज पढ़ते हैं, अरे नौजवानों इस वाक़े पर गौर करना और अपनी जिंदगी के अंदर इस वाक़े को इबरत बनाना, अपनी जिंदगी को बदल लेना। हजरत अब्दुल्ला के कानों तक जब ये बात पहुंची, फ़कान ला यनामु मिनल लैलि इल्ला क़लीला, उस रात से कोई ऐसी रात नहीं गुजरी जिसमें हजरत अब्दुल्ला ने तहज्जुद की नमाज ना पढ़ी हो। रोजाना कम सोते थे और अल्लाह का जिक्र ज्यादा किया करते थे। ये नौजवान थे, इनकी जवानियां अल्लाह के जिक्र में गुजरती थी। आज हमारी जवानियां कहां गुजर रही? बेचारे बैठे हुए हैं,
بیٹھے ہوئے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں, ادھر نماز ہو رہی ہے ادھر ٹائم پاس کر رہا ہے آدمی. آج ہم کہاں جا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ دنیا کے اندر آج ہمارا حال کیا ہے ذرا دیکھو, ہم کس راستے پر ہیں. کبھی ہم کیا تھے کیا ہو گئے, کبھی ہم عروج پر تھے, کبھی ہماری حکومت کی تھی, کبھی ہماری بادشاہت تھی, ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. پھر بھی ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں, پھر بھی ہم اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں, آج میں تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو بدلو, اپنی زندگی کو بدلو. ایک ایسا وقت آئے گا جب تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس کھڑے ہونے کو اور حساب و کتاب والے دن کو سوچ کر کے اپنے آپ کو بدل لو, اپنی زندگی کو بدل لو. لوگوں نمازی بن جاؤ, لوگوں قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ. تمہارا گھر, تمہارا خاندان یہ ہونا چاہیے کہ تم فجر کی نماز پڑھو, تمہارے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ جائے, تمہارے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئے, تمہارا بچہ نمازی ہو, تمہاری بیوی نمازی ہو, مسجدیں نمازیوں سے بھری رہے. یہ ماحول بناؤ, یہ سماج اور معاشرہ بناؤ. نوجوانوں اپنی زندگی کو بدلو, اپنے آپ کو بدلو, اور اپنے آپ کو بدلنے کے بعد سماج اور معاشرے کے لوگوں کو بدلو. یہ مسلمانوں کا آج کام ہونا چاہیے. اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنی زندگی کو بدلو, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تو سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. یا اللہ تو لوگوں کے دلوں کو پھیرنے والا ہے, ان کے دلوں کو پھیر دے. یا الہ العالمین ان کے دلوں کو ایمان کی طرف, نماز کی طرف, قرآن کی تلاوت کی طرف پھیر دے. یا الہ العالمین یہ شیطان کے راستے پر چل پڑے ہیں, یہ شیطان کے بہکاوے میں آپ آ گئے ہیں, ان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ. اور جاتے جاتے ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. زیادہ لمبی گفتگو آج نہیں کرنی ہے. وہ واقعہ حضرت مصعب ابن عمیر کا ہے. کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اسلام قبول کیا انہوں نے. نوجوانوں یہ واقعہ آپ کے لیے ہے خاص طور سے. اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے ساتھ ایک ایسے معلم کو بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن سکھائے, جو ہمیں اسلام کے بارے میں بتائے, دین کا درس دے. حضرت مصعب ابن عمیر اسلام لائے تھے ابھی. اللہ کے نبی نے مصعب کو سونپ دیا, کہا مصعب جاؤ ان کے ساتھ جاؤ. مصعب کو معلم بنایا اللہ کے نبی نے, داعی بنایا اللہ کے نبی نے مصعب ابن عمیر کو. کون ہے یہ وہ نوجوان ہے جو بڑا امیر تھا, بڑا مالدار تھا. یہ نوجوان اتنا مالدار تھا کہ ایک کپڑا پہننے کے بعد دوسرے کپڑے کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. یہ نوجوان اتنا امیر تھا کہ خوشبو لگانے کے بعد کبھی اگر کسی راستے سے گزر جائے لوگ کہتے تھے مصعب گیا ہوا ہے. یہ نوجوان اتنا امیر تھا کہ اس کے گھر والے بہت زیادہ اس سے محبت کرتے تھے. یہ اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے تھے, ماں ان سے بڑی محبت کرتی تھی. مگر ایمان لانے کے بعد ماں کی محبت ختم ہو گئی. مگر یہ نوجوان پھر بھی ثابت قدم رہا, اور اللہ کے نبی نے اس نوجوان کو معلم بنایا. معلم بنا کر کے مدینہ کے اندر بھیجا. مدینہ کے اندر مصعب گئے, دعوت و تبلیغ کا کام کیا. بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے صحابہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے وہ ایمان لائے حضرت مصعب کی دعوت پر. حضرت مصعب نے اس طریقے سے مدینہ کے اندر کام کیا کہ کچھ سالوں کے اندر مدینہ کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہ ہو اور نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ مصعب کی محنت تھی میرے بھائی. مصعب نے وہ کام کیا, وہ کردار ادا کیا. وہ کردار آج نوجوانوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت. اور ایک بات یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں, اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہو, اگر داعی بننا چاہتے ہو تو داعی بننے کے لیے ضروری ہے کہ عمل والے بنو. پہلے خود عمل کرو اور پھر اس کے بعد دوسروں کو سمجھاؤ. اور داعی بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کوئی داعی, دعوت دینے والا, تبلیغ کرنے والا سخت مزاج نہیں ہوتا ہے. نرمی سے سمجھاؤ لوگوں کو, نرمی سے جو آدمی سمجھ سکتا ہے وہ سختی سے نہیں سمجھ سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا اور کہا کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون کو اور اس کی قوم کو سمجھاؤ. اللہ رب العالمین نے کہا نرمی کے ساتھ سمجھاؤ,
کیا کہا اللہ رب العالمین نے جو الفاظ بیان کیے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس اور نرمی سے سمجھاؤ. فرعون جیسا ظالم بادشاہ اور اسے نرمی سے سمجھایا جا رہا ہے. تو ہم کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ دعوت و تبلیغ کا کام آج ہر آدمی کو کرنا چاہیے اور لوگوں کو سمجھانا چاہیے. آج ہم اپنی زندگی کو بدلیں، یہ ضرورت ہے. رب تعالی ہم تمام لوگوں کی زندگیوں کو ایمان کے ساتھ منور کر دے. یا الہ العالمین ہمیں نمازی بنا دے، سچا پکا نمازی بنا دے. یا الہ العالمین ہمارے اندر وہ کردار پیدا کر دے جو مصعب ابن عمیر کے اندر تھا. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.